السلام علیکم دوستو۔ کسی جگہ ایک جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں ہرا بھرا اور زرخیز زمینوں پر مشتمل تھا۔ ایک مرتبہ اس گاؤں میں عجیب و غریب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب اس گاؤں میں کسی دلہے دلہن کی شادی ہوتی تو سہاگ رات کے بعد جب اس دلہے کے کمرے میں اس کے گھر والے جاتے تو ان کے بستر پر ان کے کٹے ہوئے اعضاء کے ٹکڑے ملتے، لیکن ان کی لاشوں کا کہیں بھی پتہ نہ چلتا۔ ایسا 2 سے 3 مرتبہ ہوا۔ گاؤں والوں نے شادیاں کرنی ہی چھوڑ دیں۔ اب حسین و جمیل اور نوجوان لڑکیاں اپنے والدین کے گھر پر بیٹھ گئیں، اور اس ڈر کی وجہ سے گاؤں والوں نے شادیاں کرنی چھوڑ دیں۔ اس گاؤں کے عقل مند اور نوجوان لوگوں نے بہت کھوج لگائی، لیکن کوئی بھی بات سامنے نہ آئی۔ اس گاؤں کے ایک کسان کا بیٹا شہر پڑھنے گیا ہوا تھا۔ چند سال بعد جب وہ نوجوان واپس لوٹا تو اس کے باپ نے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا بڑا پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا مسئلہ درپیش آ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، کیونکہ شادی کو روک دینا یہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ گاؤں کے تمام بزرگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے، ہم تمام مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس کے باپ نے تمام بزرگ اور اس نوجوان نے کہا کہ بزرگوں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ گاؤں والوں نے سوچنا شروع کیا، لیکن کسی کو اس کا حل نظر نہ آیا، کیونکہ ماں باپ رسک لینا نہیں چاہتے تھے، اور کسی بھی بیٹی یا بیٹے کے والدین اپنی اولاد کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کی شادیوں سے زیادہ ان کی جان قیمتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اگر تم گاؤں والے مجھ پر اعتبار کرتے ہو تو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ تم ہمارے گاؤں کے واحد پڑھے لکھے نوجوان ہو، تمہارے علاوہ اس گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، لہٰذا ہمارا تم پر اعتبار کرنا تو بنتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک بات مانو اور کسی دلہے اور دلہن کی شادی کرو، اور سہاگ کی رات دلہے کی جگہ میں کمرے میں گزاروں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن میں اس بات کا ضرور پتہ لگاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پہلے تو گاؤں والے سوچنے لگے، لیکن پھر انہوں نے اس پر اعتبار کر لیا اور دلہے دلہن کی شادی کر دی۔ دلہن کو کمرے میں بٹھایا گیا اور دلہے کی جگہ اس پڑھے لکھے نوجوان کو کمرے میں بھیجا گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے بستر کی شکل اس طرح کی بنا دی کہ ایسا لگتا تھا جیسے دلہا اور دلہن سو رہے ہیں، لیکن خود ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دلہن کو بستر پر سلا دیا۔ وہ اس بات کے انتظار میں تھا کہ آخر ہر سہاگ رات کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک ڈراؤنی شکل کا آدمی تلوار لیے کمرے میں داخل ہوا اور کہا، جو چیز میرے نصیب میں نہیں وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہونے دوں گا، اور اپنی نیام سے تلوار نکال کر دلہن پر حملہ کرنے لگا۔ تو اس نوجوان نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی تلوار چھین کر اس کی گردن پر رکھ دی اور گاؤں والوں کو آواز لگائی تو تمام گاؤں والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو اس ڈراؤنی شکل کے آدمی کو دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر گئے، لیکن پھر انہوں نے اس کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تم دلہے اور دلہن کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کر کیوں بستر پر پھینک دیتے ہو؟ اور ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کر کیوں بستر پر پھینک دیتے تھے اور ان کی لاشوں کو کہاں پھینکتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی شادی کی تھی، لیکن شادی کی رات میری لڑکی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے، تو میں نے اسی دن ٹھان لیا کہ میں کبھی کسی کو شادی کرنے نہیں دوں گا، اور جو ایسی غلطی کرے گا میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دوں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، تم گاؤں کے سرپنچ کے پاس جاتے، قاضی کی عدالت میں جاتے، تمہیں ضرور انصاف مل جاتا، لیکن معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اس کے بعد نوجوان نے اس آدمی کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا اور قاضی نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح اس نوجوان کی بہادری اور عقل مندی سے گاؤں والے ایک بہت بڑی مصیبت سے نکل آئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔